بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خواتین نماز تراویح کیسے پڑھیں گی؟ کیا تراویح کی نماز فرض ہے؟ کیا عورتیں مسجد میں تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر قرآن پاک یاد نہ ہو تو ایک ہی آیت یا سورت بار بار پڑھ سکتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے قیام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے میں راتوں کو قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت راتوں سے خواتین کیسے مستفید ہو سکتی ہیں؟ عورتوں کو بھی تراویح کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ عورتیں تراویح کہاں پڑھیں گی؟ عورتوں کے حق میں گھر میں ہی قیام اللیل کرنا افضل ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی عورتوں کو مساجد سے منع نہ کرو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، بلکہ عورت کی نماز جتنی مخفی اور پوشیدہ جگہ میں ہوگی اتنی ہی افضل ہوگی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا اس کے صحن میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور اس کا اپنے پچھلے کمرے میں نماز ادا کرنا اپنے گھر میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا پسند کرتی ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے علم ہے کہ تجھے میرے ساتھ نماز ادا کرنا محبوب ہے۔ تیرا اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں نماز ادا کرنا گھر کے صحن میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور تیرا گھر کے صحن میں نماز ادا کرنا گھر کے احاطے میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے میں نماز ادا کرنا قوم کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور تیرا اپنی قوم کی مسجد میں نماز ادا کرنا میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں بالکل آخری کونے اور اندھیری جگہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ تیار کروائی، تو وہ فوت ہونے تک وہیں نماز ادا کرتی رہی، لیکن یہ افضلیت انہیں مسجدوں میں جانے کی اجازت دینے سے منع نہیں کرتی، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تمہاری عورتیں مسجدوں میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو۔ بلال بن عبداللہ رحمہ اللہ کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جانب متوجہ ہو کر انہیں بہت ہی سخت الفاظ میں برا بھلا کہا، ایسا میں نے کبھی بھی ان سے نہیں سنا تھا، اور انہیں کہنے لگے، میں نے تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی ہے اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ لیکن عورت مندرجہ ذیل شروط پر عمل کر کے مسجد جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مکمل اور پوری باپردہ ہو کر نکلے۔ نمبر 2، خوشبو اور عطر وغیرہ نہ لگایا ہو۔ نمبر 3، خاوند کی اجازت سے جائے اور اس کے نکلنے میں کوئی اور حرام کام مثلا ڈرائیور کے ساتھ خلوت اور اکیلے جانا وغیرہ نہ ہو۔ اگر ان مذکورہ اشیاء میں سے عورت نے کسی کی بھی مخالفت کی تو خاوند اور اس کے سربراہ کو مسجد جانے سے منع کرنے کا حق حاصل ہے، بلکہ اس پر اسے منع کرنا واجب ہے۔ نماز فرض ہو یا نفل، عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور اسی حکم میں تراویح کی نماز بھی شامل ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے، چاہے نماز تراویح کے لیے قریب مسجد میں انتظام بھی ہو۔ چنانچہ اگر عورت گھر میں باجماعت نماز تراویح ادا کر لیتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر عورت کو قرآن مجید کا تھوڑا حصہ ہی یاد ہو تو اسے قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ مسجد میں مردوں کی جماعت کے ساتھ عورت کے لیے تراویح یا دیگر نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر لمبے قیام والی نمازوں میں عورت کا مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنا
زیادہ جوش اور جذبے کا باعث ہو تو یہ اچھا عمل ہے۔ اگرچہ عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا، چاہے نماز فرض ہو یا نفل، مسجد میں نماز ادا کرنے سے اصولی طور پر بہترین عمل ہے۔ چنانچہ اس بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، عورت کے لیے مسجد میں نماز تراویح کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اصولی طور پر عورت کی گھر میں نماز افضل اور بہتر ہے، لیکن مسجد میں باپردہ حالت میں باجماعت نماز ادا کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ اس سے دل میں نمازیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے یا اسے علمی دروس سننے کا موقع ملتا ہے، تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ اس میں عظیم فوائد ہیں اور نیکی کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ان سے یہ بھی پوچھا گیا، عورت کے لیے مسجد میں نماز تراویح پڑھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر عورت کو گھر میں تراویح پڑھنے پر سستی کا خدشہ ہو تو اس کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر سستی کا خدشہ نہ ہو تو پھر گھر میں افضل ہے۔ تاہم اگر پھر بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کیا کرتی تھیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے، خواتین کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں۔ لیکن کچھ خواتین اپنے گھر میں سستی کا شکار ہو جاتی ہیں، کاہلی میں پڑ جاتی ہیں، تو اگر وہ مسجد میں باپردہ ہو کر بے پردگی سے بچتے ہوئے نماز پڑھنے اور اہل علم کی دینی گفتگو سننے کے لیے جائیں تو انہیں اس کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ ان کا مقصد اچھا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، عورت کی گھر میں نماز تراویح بہتر اور افضل ہے، لیکن اگر عورت کی مسجد میں نماز زیادہ خشوع و خضوع اور جسمانی چستی کا باعث ہو تو اسے خدشہ ہو کہ اگر وہ گھر میں نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ضائع ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں مسجد میں جانا افضل ہوگا۔ گھر میں تراویح پڑھنے کی صورت میں، زیادہ قرآن یاد نہ ہونے کی صورت میں، یا ویسے بھی ایک آیت کا تکرار یعنی بار بار پڑھنا جائز بھی ہے۔ نماز تراویح یا کسی دوسری نماز میں ایک ہی صورت بار بار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی رکعت میں ایک صورت پڑھی جائے اور وہی صورت دوسری رکعت میں بھی پڑھ لے، اس کی دلیل مندرجہ ذیل فرمان باری تعالیٰ کا عموم ہے، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے معاذ بن عبداللہ الجہنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے کہ جہینہ قبیلے کے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کی دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھی۔ نسائی اور ابن ماجہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت پر ٹھہر گئے اور اسے بار بار دہرانے لگے۔ وہ آیت یہ تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو صبح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، گویا کہ وہ شخص اسے کم تصور کرتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص رات کی نماز میں صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس صورت کو تکرار سے پڑھنے کو صحیح قرار دیا ہے۔ عورت کو جتنا قرآن مجید یاد ہو اتنا ہی پڑھ کر تراویح اپنے گھر میں ادا کرے اور اس کے لیے سنت طریقے کا اہتمام حسب استطاعت کرے۔ چنانچہ اگر مکمل قرآن مجید یاد ہے اور وہ لمبی تلاوت اور لمبا قیام کر سکتی ہے تو ضرور کرے۔ عورت کے لیے گھر میں تراویح پڑھنے کے لیے حافظہ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت چاہے مکمل قرآن کی حافظ ہو یا مناسب مقدار میں قرآن مجید کے پارے یاد ہوں، وہ گھر میں تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت اسے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے قوت حافظہ ساتھ نہیں دیتی تو وہ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر امام ہونے کی صورت میں
ضرورت محسوس ہو تو قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر گھر میں خواتین کی کافی تعداد ہو تو ان کے ساتھ باجماعت تراویح ادا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امامت کروانے والی خاتون عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گی، اور اگر قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار محبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔